دین والی، ایمان والی، تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے اہم باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی روشنی میں بیان فرمائی گئی ہیں، آج ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ غور کے ساتھ سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ 20ویں نمبر کے اوپر جو نصیحت کی ہے، دوسرا قسط ہے اس کا، 20ویں نمبر کے اوپر جو نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بات کرو، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بات کرو۔ اور 21ویں نمبر کے اوپر جو ہمیں نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب کاموں کے لیے وقت مقرر کرے اور پابندی سے اس کو نبھائیں۔ جو عہد کرو، جو وعدہ کرو، جو کام ہے آپ کے، ان کے ٹائم مقرر کر دو۔ اور پھر جو ہے جو کچھ رنج، غم، نقصان پیش آیا اللہ کی طرف سے آ جائے، اس پر پریشان نہ ہوں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، بہت بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں۔ انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ علی کل حال۔ اور 30ویں نمبر کے اوپر پھر یہ ہے کہ ہر وقت دل میں دنیا کا حساب کتاب اور دنیا کے کاموں کا تذکرہ نہ رکھیں، بلکہ خیال بھی اللہ کی طرف رکھیں۔ یہ خیال، یہ دل و دماغ، یہ اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے۔ بے شک دنیا کے کام کاج انسان کرتا رہے، لیکن اللہ پاک کی طرف انسان کی توجہ اور خیال رہے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، خواہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، ہر لحاظ سے بھی دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، کسی کو نقصان مت پہنچائیں۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے طمع بھی نہ رکھیں۔ تمنائیں ہیں، جو باتیں ہیں دل کی، وہ ساری اللہ کے سامنے شیئر کریں، کسی اور کے سامنے کسی اور سے طمع، کسی اور سے مانگنا، یہ عادت ختم کر دیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہیں ہر وقت، کہ اللہ پاک ہمارے دل میں آ جائیں، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ پاک کا خوف، اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے۔ یہ چیزیں انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ نعمت تھوڑی ہو یا بہت، اس پر شکر بجا لائیں اور فکر و فاقہ سے تنگ دل نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، جتنا دیا ہے اللہ پاک نے اس کے اوپر شکر ادا کرے انسان، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ آگے فرمایا جو اس کی حکومت میں ہیں اس کی خطا قصور سے درگزر کریں۔ ٹھیک ہے، مطلب جو قصور کم، جو بھی سستیاں غفلتیں کسی سے ہو جائیں ان کو درگزر کر دینے کا حکم ہے۔ آگے فرمایا کسی کے عیب معلوم ہو جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے عیب کو ظاہر کر دیں۔ اللہ پاک نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم بھی میرے بندوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو گے تو میں قیامت کے دن تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالوں گا۔ تو آگے فرمایا کہ مہمان ہوں، مسافر ہوں، غریب ہوں، عالم ہوں، درویشوں کی خدمت کریں، ان کو دل کے ساتھ ان سے محبت کریں۔ اور آگے فرمایا نیک صحبت اختیار کریں، برے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جس نے دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم دنیا کے اندر نیک لوگوں سے محبت رکھیں۔ تو آخر میں فرمایا کہ موت کو یاد رکھیں، موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس وجہ سے موت کو بھی یاد رکھیں فرمایا۔ اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک کا ڈر آپ کے دل میں ہو، ہر وقت اللہ پاک کا ڈر بھی دل کے اندر رہنا چاہیے۔ کسی وقت پھر فرمایا کہ کسی وقت بیٹھ کر روز کے روز اپنے دن بھر کے کاموں کو سوچا کریں، جو نیکی یاد آئے اس پر شکر کریں، گناہ پر توبہ کریں۔ سارا دن گزارتے ہیں، پھر 5 منٹ ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر سوچے کہ دن میں نے کیسے گزارا ہے۔ وہ جو اچھے کام کیے، جو نیکی کی توفیق ہوئی، ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، جو برے کام آپ سے ہو گئے ان کے اوپر توبہ کر لیں اللہ پاک سے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ جھوٹ ہرگز نہ بولیں، کسی بھی صورت میں جھوٹ نہ بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو محفل خلاف شرع ہو وہاں ہرگز نہ جائیں، شریعت کے خلاف جتنی بھی محفلیں ہیں، جتنے بھی میلے ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، ان کے ساتھ نہ جائیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، شرم و حیا اور بردباری سے رہیں، حیا والے انسان بن کر رہیں، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ آگے فرمایا کبھی مغرور نہ ہوں، میرے اندر ایسی خوبیاں ہیں۔ اپنے اندر کوئی خوبی آ جائے یا کوئی مطلب ٹیلنٹ آ جائے یا کوئی بات ہو تو اس کے اوپر انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور آگے 40ویں اور آخری نصیحت جو ہمیں فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ نیک راہ پر ہمیں قائم رکھے، موت ایمان پر دے۔ یہ جو ہے نا نصیحتیں ہم نے آج بیان کی ہیں، اہم ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں، ان کے اوپر عمل کی توفیق اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔